اہل تشیع نے حدیث کی روشنی میں اہل بیت کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ نہیں کرتے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مس ہینڈل کیا انہوں نے. جس طرح اہل حدیث نے توحید کا بہت کام کیا لیکن مس ہینڈلنگ کے ساتھ. سب سے بڑی مس ہینڈلنگ اہل حدیث سے یہ ہوئی، توحید کی آڑ میں رسول اللہ کی توہین ہو گئی. حضور کے بھی 2 کان ہمارے بھی 2 کان، حضور کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں. اللہ سے ڈر جاؤ. یہ کون سی توحید بیان ہو رہی ہے یار؟ توحید یہ ہے کیا؟ تیرے 2 کان اور رسول اللہ کے 2 کان. ہاں، حضور کی 2 آنکھیں تو پیچھے بھی دیکھ لیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم میں اپنے پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تمہارا خشوع خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. حضور کی یہاں 2 آنکھیں تھیں اور آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. تو آپ نے فرمایا نماز میں جو تم لوگ خشوع خضوع سے نہیں کھڑے ہوتے، کوئی داڑھی کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں امام ہوں لیکن مجھے پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ حضور کا معجزہ تھا. تو اس طریقے سے توحید نہیں بیان ہوتی. دوسری مس ہینڈلنگ اہل حدیث سے یہ ہوئی کہ یہ پرانے بزرگوں کو بزرگ ہی سمجھتے رہے. حضرت علی حجویری، حضرت سلطان باؤ، وہ کہتے تھے اچھا اگر وہ حضرت ہے وہ تے قبرہ تو ہی منگتے رہنے دا مطلب بھابی غلط نے، وہ حضرت ٹھیک نے. وہ ان کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے کہ تم نے تو اپنے حضرت چھوڑ دیے. میں ہم نے آگے بتایا کہ نہ 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 میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اور دیکھیں کیسا فارمولہ، چشتی رسول اللہ، اشعری تھانوی رسول اللہ، یہ ساری چیزیں نکالی ہیں تو دیکھیں کیسا کام کر گیا. یہ 2 مس ہینڈلنگ ہوئی. شیعہ سے کیا مس ہینڈلنگ ہوئی؟ یہ اہل بیت کا دفاع یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ کے اوپر کوئی لان تان تبرہ کرنا ہے، جن کا کوئی لینا دینا نہیں مسئلے. اصل ایشو تو بنو امیہ تھی، اور بنو امیہ سے مراد حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے رضی اللہ عنہما. ان کے پیچھے نہیں کوئی چھپ سکتا. تو یہ اس طرف چل پڑے. دوسرا، غدیر خم کی حدیث میں اہل بیت کا دفاع تو انہوں نے یہ سمجھا غدیر خم پہ پہلی چیز تو قرآن تھی، دوسری چیز اہل بیت تھی. اور قرآن کی توحید کو پس پش ڈال کے سب سے زیادہ شرک اگر کسی فرقے میں پایا جاتا ہے تو ان کے فرقے میں. اور اس لیول پہ کہ آج ایسے بھی شیعہ کے اندر گروہ پیدا ہوئے جن کو شیعہ خود کافر کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ منسوب تو ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں اپنے آپ کو. جس طرح قادیانی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، قادیانی سنی ہے، ہاں کافر سنی. ہاں جب آپ ان سے پوچھیں نا کہ 2 تفریقیں ہیں سنی اور شیعہ، آپ کہیں تو وہ سنی کہتے ہیں. اور حنفی بھی ہیں، بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں حنفی بھائی ہیں ان کے. اتنے کوئی رفع دین شروع کرے ان کہتے ہیں انہیں قادیانی ہو جائے گا. سرکار قادیانیوں میں تو چھٹ کے ادھر آیا ہو. قادیانی تو رفع دین نہیں کرتے، وہ تو ان کے اپنے بڑے کی ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ ہم حنفی ہیں. جائیں قادیانیوں کی عبادت گاہ میں بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں وہ. حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندیوں کے طریقے کے اوپر. تو یہ مسئلے پھر اس طریقے سے مس ہینڈل ہوئے. تو وہاں پہ وہ بھی سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بھی نصیریہ جو سنیوں کا وہ فرقہ جو کافر ہے وہ قادیانی ہے، اور شیعہ کا جو فرقہ کافر ہے وہ نصیری ہے. شام میں وہ علی اللہ حسین جل جلالہ نعوذ باللہ، ان کے بارے میں تو خود پاکستان کے شیعہ علماء نے ویڈیوز میں کہا ہے کہ یہ قادیانیوں سے بدتر ہیں، کیونکہ قادیانیوں نے رسول اللہ کے ساتھ شرک کیا اور شیعہ کے اندر گھسے ہوئے نصیریہ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. میں کہتا ہوں کتنا جگر ہے جواد نقوی صاحب کا یہ جملہ بولنا. انہوں نے کہا ہمارے اندر جو شیعہ ہیں جو علی اللہ کہہ رہے ہیں یہ قادیانیوں سے بدتر ہیں. دیکھیں اس کی وجہ سے ان کو گالیاں کھانی پڑی، لیکن علمی جواب کوئی نہیں دے رہا. بات تو ٹھیک کر رہے ہیں وہ، اللہ کے ساتھ شرک بڑی چیز ہے یا رسول اللہ کے ساتھ شرک؟ لیکن انہیں یہ نہ پوچھ لیو کہ باقی سنی کہڑے شرک نہیں کر رہے اللہ نال. یہ ڈاڈی گل ہے. شکر کرو 73 ہی ہو گیا، ورنہ تسی بھی فارغ ہو جانا سی. چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ، انہوں نے سی فارغ ہونا، انہیں پیٹ سے آپ پا کے بہ جانا سی کہ سرکار صرف ہم ہی کیوں، تیرا کیا بننا تھا کالیا، بچ گیا ہے تو کالیا.